الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يفترين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معصية فبايعهن إن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. درود و سلام کی فضیلت میں تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجالس اور محافل کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے سجا لیا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ تمہارا مجھ پہ درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اور دوسری روایت میں فرمایا، جس کو امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. درس القرآن والحدیث الآن عن البیعۃ وما حکمها. آج کا درس قرآن، درس حدیث بہت ہی اہم موضوع، بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، بیعت کے لیے کن صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. بیعت کرنا، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں مرید ہونا، شیخ کا مرید کو بیعت کرنا، جس عرف میں لوگ بیعت کو مرید کہنا کہتے ہیں، مرید ہونا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کون لوگ بیعت کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے، مزارات پہ حاضری کا شرعی طریقہ کیا ہے. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بیعت کیسے لی جاتی تھی، کن شرائط پہ بیعت ہوتی تھی، اور بیعت کی کتنی قسمیں، بہت ہی اہم موضوع ہے. سب سے پہلے یہ بات رکھیں کہ بیعت کی اسلام میں 4 قسمیں ہیں. ایک ہے بیعت اسلام، کسی سے اسلام لینے کی بیعت. بیعت کہتے ہیں وعدے کو، باع یبیع سے نکلا، اصل میں اس کے معنی ہوتا ہے بیچ دینا. یہاں مراد ہے پرامس کرنا، وعدہ کرنا، اور جو وعدہ کیا ہے اس پہ پھر جمے رہنا، اس کو بیعت کہتے ہیں. اسلام میں ایک بیعت ہے جس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، یعنی کسی کے اسلام لانے کی بیعت. وہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس بات کا وعدہ کرے، پرامس کرے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور مرتے تک اسلام سے نہیں ہٹوں گا. اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں.
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے سینکڑوں معاملات ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اسلام لی، اسلام کی بیعت لی، اسلام پہ جمع رہو گے، یہ وعدہ لیا سرکار نے، اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ دوسری بیعت کی قسم ہے بیعت خلافت، کہ خلفائے راشدین جب خلافت پہ بیٹھے اپنے اپنے ادوار میں، تو اس میں بھی ایک بیعت دی گئی تھی، ان کی بیعت کی گئی تھی، ان کے ہاتھ پہ وعدے کیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق، سب سے پہلے اجماع صحابہ سے خلیفۃ المسلمین بنے، اور اس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات بھی شامل تھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ بیعت خلافت ہے۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، ان کی بیعتیں ہوئیں، ان کو سب بیعتوں کو بیعت خلافت کہتے ہیں، کہ خلافت کی بیعت ہوئی، خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک بیعت ہوتی ہے بیعت تقویٰ، کہ کسی سے کوئی ایبلٹی رکھنے والا شخص، وہ صفات جو ایک شیخ میں، کامل شخص میں ہونے چاہیے، ان صفات کی بنا پر کسی عام بندے سے اس بات کی بیعت لے کہ وہ تقوی پہ رہے گا، اس بات پہ وہ بیعت مرید کرتا ہے، اس کو بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے بیعت توبہ، کسی بندے سے اس بات کا وعدہ لینا کہ وہ ہمیشہ توبہ پہ قائم رہے گا۔ یہ چار قسمیں ہیں، توجہ رکھنا۔ بیعت اسلام ویسی عام ہے، بیعت خلافت خلفائے راشدین میں ہوئی۔ اب اس دور میں جو وہاں سے لے کے اب تک جو بیعتیں چل رہی ہیں، ان کو کہتے ہیں بیعت تقویٰ یا بیعت خلافت۔ اولیاء اعظام نے یہی بیعت تقویٰ اور بیعت توبہ لی ہے، اس کا یاد رکھنا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، انہوں نے بھی بیعت تقویٰ لی تھی اور بیعت توبہ لی تھی۔ داتا علی حجویری نے بھی بیعت تقویٰ اور بیعت توبہ لی تھی۔ لوگ جو ان کے مرید ہوتے تھے، آپ ان کو جو بیعت فرماتے تھے، اپنے مریدوں میں شامل کرتے تھے، اس وعدے اور پرومس کے ساتھ شامل کرتے تھے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں تو تب ہم تم کو بیعت کرتے ہیں۔ قبول ہے، ایکسیپٹ کرتے ہو؟ وہ لوگ قبول کر لیتے، اے حضرات، چاہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ہوتے، چاہے وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوتے، چاہے وہ داتا علی حجویری گنج بخش رحمہ اللہ ہوتے، یہ تمام مشہور دنیا اسلام کے جو اولیاء کرام ہیں، یہ ایسے ہی بیعت لیتے تھے، اور جن کو یہ بیعت کر لیتے تھے نا، ان کو پھر احکام شریعت سکھاتے بھی تھے اور چلاتے بھی تھے۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ احکام شریعت کے پورا انتظام کرتے ہیں۔ یہ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرید کی تربیت کا پورا پرفیکٹ انتظام کرے۔ یہ نہیں کہ اس نے آ کے بیعت کر لی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، 2 تسبیح استغفار کی پڑھو تو چلو بھائی درشی پڑھ لینا، وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گیا، اس کو نہ عقائد کا پتہ، نہ اس کو اعمال کا پتہ، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ اس کو حلال کا پتہ، نہ اس کو حرام کا پتہ، وہ بیعت کر کے جا رہا ہے، اور پیر کو بھی نہیں پتہ کہ کدھر ہے، تو پتہ تو کرے نا، تو جو بیعت کر کے گیا تھا اس کدھر گیا ہے۔ یہ تربیت اس کے ذمہ تھی کہ اس نے بیعت کی تھی، اب وہ ذمہ دار ہے، اس کی تربیت کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے اخلاقیات بگڑ گئے، اس کو پتہ نہیں، وہ سود کھانے لگ گیا، پیر کو پتہ نہیں۔ اس طرح کے معاملات وہ شریعت کے ظاہری ضروری احکام سے نابلد ہے، ناواقف ہے، اس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، اس کو طہارت کا نہیں پتہ، اس کو ناپاکی کا نہیں پتہ، مرید ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پیر کی ذمہ داری، جس کو شیخ کامل کہتے ہیں، یہ اس کا کام تھا کہ اس کی تربیت کرتا، مکمل لحاظ سے بہترین، پہلے تو انسان بناتا، اس کو انسانی ساتھ ہیومینٹی میں لے کے آتا، انسان کیا ہوتے ہیں، پھر کامل مسلمان بنانا اس کی ذمہ داری تھی، اس کی تربیت کرتا۔ وہ جو بیعت لے رکھی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ان بندوں کی تربیت کرنی ہے، اور یہی تربیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور یہی تربیت خلفائے راشدین نے کی، یہی تربیت تبع تابعین نے کی، اور پھر علماء اعظام نے کی، علماء ربانیین اور تمام اولیاء نے یہی تربیت کر کے اپنے مریدوں کو دنیا کا امام بنایا۔ توجہ رکھنا۔
خلاق عالم جل شانہ نے جو قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، کس لیے آئیں؟ آپ کی بیعت کرنے آئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لے لی تھی، اب عورتوں سے لینی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا یہ عورتیں ہیں یبایعنک، اس لیے آپ کے پاس آئیں کہ یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ عنا، اے حبیب، شرط یہ ہے، توجہ کریں، علا کا لفظ شرط کے لیے آتا ہے، علا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، ان سے پہلی شرط آپ یہ لیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ بتوں کو خدا نہیں مانیں گی، ستاروں کو معبود نہیں مانیں گی، سورج کو نہیں پوجیں گی، معبودان باطلہ، گائے وغیرہ جو بھی ہے، جو دنیا میں جو ادیان باطلہ یعنی غلط دین جو چل رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو ذات میں، صفات میں، کسی بھی شے میں کسی اور کو اس طرح نہ ماننا جیسے اللہ کی ذات صفات ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی شے کا شریک نہیں مانیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی شرط یہ ہے، تب بیعت کرنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ولا یسرقنا، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ عورتیں چوری نہیں کریں گی۔ لیں شرط ان سے، بیعت کرنے آئی ہیں تو دوسری شرط میں یہ عمل کریں، شرط لیں، پہلے شرط کریں فائنل، پہلے شرط ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے شرط لیں، کیا؟ لا یسرقنا، یہ چوری نہیں کریں گے، ولا یزنینا، یہ زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، یہ اپنی اولاد کو نہیں قتل کر دیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑی خرابیاں تھی، نعوذ باللہ، انسانیت سے لوگ گر گئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑا اندھیرا چھا گیا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیں اور یہ اپنے لیے عیب تصور کرتے کہ بچی گھر میں پیدا ہو گئی، بچی، نعوذ باللہ۔ یہ آج کی حالت آپ معاشرے میں نظر رکھیں، ہمیں یہ سوشل ایونٹس کا ہم بیان کر رہے ہیں، خرابیوں کے معاشرے ابھی ہے، بات گھروں میں بہت زیادہ ہے۔ اوہو، گھر میں بچی پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ۔ وہ بھائی عورت کو خدا ہے، اس نے بچہ خود پیدا کرنا تھا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تصویر بنانی اس کی ماں کے بیٹے کو۔ وَهُوَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری صورتیں اللہ بناتا ہے ماں کے بیٹوں کو۔ یہ عورت کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے بچی کیوں جانی؟ کیوں؟ نعوذ باللہ، بچی انسان نہیں۔ بعض اوقات بچیاں ان مردوں سے 1000 گنا آگے ہوتی ہیں اچھائی میں۔ پھر جو مرد حال کرتے ہیں نا، لڑکے جن کو طلب ہوتی ہے، پھر لڑکے جب پیدا ہو کے آخری عمر میں ماں باپ کو جو سولی چڑھاتے ہیں نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ بچیاں ٹھیک تھی، اللہ نے جو بچی دی تھی نا وہ ٹھیک تھا۔ لہٰذا یہ عیب تصور کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے کافر اور دین سے دور جاہل لوگ جو بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ اور جب وہ بشرت، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، تو کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا چہرہ اللہ فرماتا ہے مسودن وهو قضیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا غصہ کھاتے کھاتے کہ بچی کیسے پیدا ہو گئی۔ لہذا اس وجہ سے، اور دوسری وجہ تھی کہ نعوذ باللہ بھوک کی وجہ سے لوگ بچیوں کو مار ڈالتے تھے کہ بھائی بچی پیدا ہو گئی، اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے حبیب اس شرط پہ عورتوں سے بیعت کریں، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا نسألك رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں مانگتے، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ تم بندوں کو روزی دو گے، ہم تمہیں روزی دو، اولاد کو روزی تمہاری ہم دیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں کام تھا، اسی لیے سرکار سے اللہ نے یہ بیعت، عورتوں کی جب بیعت ہونے لگی یہ شرط رکھوائی، یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے اللہ جل شانہ فرمایا ایک اور بھی شرط لیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، ان سے اس بات کی بھی بیعت لیں کہ یہ اپنی طرف سے بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، یہ نہیں کہیں گی شوہر کو کہ یہ تیرا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، نعوذ باللہ، اپنی طرف سے بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی۔ بہتان کبیرہ گناہ ہے،
غیبت زنا سے بڑھ کے ہے نا، تو جو بہتان ہے اس سے بھی اپر ہے، یعنی ایک بندے نے کیا نہیں اور اس پہ اعلان، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اسی لیے اللہ نے یہ شرط رکھوائی بیعت میں کہ عورتیں بیعت کریں تو یہ بہتان نہیں مانیں گی، شرط پہ بیعت کریں ان چیزوں سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آخری شرط یہ رکھی ولا یعصینک فی معروف، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے احکام شریعت کے جو احکام ہیں ان میں سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ وہ کیا ہیں؟ تمام مفسرین، تین مفسرین کی تمام تفاسیر بالحدیث یہی تفسیر ہے، ولا یعصینک فی معصیت یعنی من الریاء، یہ ماتم نہیں کریں گی، چہرے نہیں نوچیں گی، ولا یمزقنا، یہ اپنے چہرے نہیں نوچیں گی، ولا تسودنا، سیاہ کپڑے سیاہ نہیں کر لیں گی۔ ساری حدیثوں میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت ہے۔ اور اپنے چہروں کو نہیں نوچیں گی، اور اپنے رخساروں کو نہیں نوچیں گی، اور اپنے بال نہیں کاٹیں گی، اور اپنے سینے کو نہیں کوٹیں گی۔ تو اس شرط پہ حبیب جب یہ شرائط اللہ نے بیان کرنی تو فرمایا فباعجہن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری شرائط اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، مان لیتی ہیں، تب جا کے حبیب فباعجہن ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور کیا کرنا ہے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں کو جو آپ کی بیعت ہوئی ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کامل کو یہ بھی چاہیے جہاں وہ بیعت کرتا ہے وہاں اپنے جو متوسل مریدین ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہے، یہ اس کے ذمہ ہے، تربیت ہی کرے، بخشش کی دعا بھی کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ عہد ختم ہوتی ہے۔ اب یہی بیعت سرکار کے دور میں ہوئی۔ اب حدیث سید کی طرف چلتے ہیں۔ رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی شافعی فی تفسیر در المنصور فی تفسیر بالمعثور، عظیم الشان مفسر محدث محقق مؤرخ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اپنی تفسیر در المنصور فی تفسیر بالمعثور جو قرآن کی عربی میں حدیث کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں لے کے آ رہے ہیں۔ رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین امام بخاری نے اس کو روایت کیا، و مسلم بن حجاج قشیری فی امام مسلم بن حجاج قشیری نے، و عبد بن حمید نے اس کو روایت کیا، اور دیگر بہت سے محدثین نے اس کو روایت کیا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتحن من حاجر الیہ من المؤمنات، چونکہ سورت کا نام ہی ممتحنہ ہے، یہ ممتحنہ کی آیات تھی، امتحان دی گئی سورت، وہ سورت جس میں امتحان ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورتیں مومنہ ہجرت کر کے آئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے تھے، ان کی جانچ کرتے تھے، ان کی پڑتال کرتے تھے، ان کا امتحان لیتے تھے، بے قول ہی اللہ کے اس فرمان نشان کے ساتھ ان کا امتحان لیتے تھے۔ وہ کیا؟ یہی یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو اس شرط پہ ان کی بیعت کریں، ان سے بیعت لے لیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے نہیں مار ڈالیں گی، ولا یاتین بہتان یفتن من بین ایدیہن وارجلہن، اپنی طرف سے بہتان نہیں کریں گی اور اچھے کام کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر ان عورتوں کو جانچتے، لیکن ان پہ امتحان لیتے پھر بیعت فرماتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں، آگے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں فَإِذَا أَقَرَّتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُبَايَعَةِ، جب بیعت کی یہ شرائط عورتیں قبول کر لیتی تھیں، قال لها، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے اتنا فرماتے قد باعثاتو کے کلاما، صرف زبانی سرکار فرماتے میں نے تجھے بیعت کر لیا، ولا واللہ، ام عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ما مست یدہ ید امرأۃ فی المبایعات،
فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہمارے کسی عورت کے ہاتھ کو نہ چھوتا تھا بیعت کے وقت، نہیں چھوتا تھا. ما بایعہن الا بقولی قد باعیاتک علی ذلک. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے تجھے بیعت کیا، اسی پہ بیعت ہوا کرتی تھی. یہ بیعت ہوتی تھی. آج کیا بیعت ہو رہی ہے؟ یہ موضوع ہم اس لیے لے کے معاشرے میں بہت خرابی ہو رہی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیر مرید، پیر ہوتا کیا ہے، جو بیٹھ گیا لوگ اس کو پیری کا خطاب دے دیتے ہیں، ڈگریاں لوگ ویسے جاری کر دیتے ہیں، بس ٹھیک پکی پکائی ملتے ہیں. آگے شرائط بھی اس میں ہے. آج جو بیعتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کیسی بیعتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، اور سارا خرابیوں کا ملبہ پتہ کدھر ہوتا ہے؟ سارا ملبہ اٹھا کر ایسے وہ لے آتے جی اہل سنت ایسے ہوتے ہیں. بھائی یہ اہل سنت تھے کب؟ اہل سنت تو آپ نے ان کو بنا ڈالا. اس کو خود پتہ نہیں کہ اہل سنت کیا ہے، اس کو عقائد کا نہیں پتہ جو بیعت کر رہا ہے. اور جو خرافات اور خرابیوں اور جہالت کی وجہ سے اپنائی ہوئی ہیں اور عورتوں کو بے پردہ بیعت کر رہا ہے، وہ تو اس کی خرابیاں ہیں نا، وہ اس کی خرابیاں اسی کے سر پہ مارو، اہل سنت کے کھاتے میں نہ ڈالو. اس لیے ہم اس موضوع کو لے کے آئے. یہ سارے ملبے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ جتنی خرافات ہو رہی ہیں نا معاشرے میں، وہ اٹھا کے ظاہر ہے بس مذہبوں کو تو نشانہ چاہیے، وہ نشانہ بنا کے کسی کی ویڈیو دیکھ کے تھوڑا سا کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ جی اہل سنت ہے، یہ بریلوی ہے. بریلی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلی انڈیا کا شہر ہے. امام اہل سنت محدث اعظم مجدد وقت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کا وہ شہر سکونت ہے. جیسے کہ مکہ میں رہے گا اس کو مکی کہیں گے، اب مکی کہنے سے مکی مذہب بن جائے گا. مدینہ میں رہ گئے وہ مدینے میں مدنی کہیں گے، مدنی کہنے سے فرقہ تو نہیں بن جائے گا. یہ محبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ خیال کرنا آپ ہی خیال کرنا، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں اس میں شو قرار ہے. چونکہ انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی، دین کو زندہ کیا اور وہ تعلیمات دی جس سے ہمیں بہت بڑے کفریات اور بدمزوں کے وار سے بچائے. اس لیے ہم آپ کو اہل سنت بریلی کا ساتھ لقب لگاتے ہیں. لیکن بریلی الگ کوئی مذہب مسلک الگ سے الگ فرقے کا نام ہے، یہ یاد رکھیں اس بات کو خیال ہے توجہ کے ساتھ. یہ جو خرافات ہوتی ہیں لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں. یہ بیعت سرکار نے ایسے فرمائی ہے. میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی، اب مردوں کی بھی حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے کہ مرد کیسے بیعت ہوتے تھے. رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح میں، و مسلم و حجاج کو شریف فی صحیح، امام مسلم بن حجاج کو شریف اپنی صحیح میں، و احمد بن شعیب النسائی فی سننی، امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں، والمفسر والمحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی فی تفسیر در المنصور فی تفسیر المعصوم. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مفسر محدث محقق مؤرخ، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور جو قرآن کی تفسیر احادیث کے ساتھ کی ہے اس میں نقل فرمایا، حدیث صحیحہ کے ساتھ. اب وہ حدیث سنیں. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے. فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باجعونی، تم سب کے سب میری بیعت کر لو. توجہ رکھنا، جتنے صحابہ موجود تھے فرمایا باجعونی، جمع کا حکم ہے، تم سب کے سب میری بیعت کر لو. بیعت کا میں نے آپ کو ترجمہ اور مفہوم سمجھا چکا ہوں. کسی سے اس بات کا وعدہ لینا کہ تم میرے ساتھ اس بات پہ وعدہ کرو کہ تم نماز پڑھو گے، احکام شریعت میں عمل کرو گے، یہ جو قرآن نے بتائی میں نے بھی آپ کو عرض کیا ان پہ بات ہے، یہی بیعت ہوتی تھی. سرکار نے ان مردوں سے جب بیعت دی تو فرمایا باجعونی، اس بات پہ میری بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا بی شیئا، کہ تم مرد سب کے سب اللہ کے ساتھ کسی میں شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے. اس آخر جتنی شرائط عورتوں کی تھی مردوں کے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. تو آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن اصاب، توجہ رکھنا بہت اہم بات ہے، ومن وفا منکم، ان تمام صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وفادار ہوا، بڑی اہم بات ہے وفا، یقین نہیں وفا کرنا، کہتے ہیں نا وفا کری اس نے، وفا کا مطلب نبھایا، پورا کیا، وفا کا معنی پورا کرنا، نبھانا. فرمایا فمن وفا منکم، تم میں سے جو کوئی وفا کرے گا، نبھائے گا،
وعدے پہ قائم رہے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ جل شانہ کے ذمہ کریں گے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور تم میں سے کسی کو بھی ان چیزوں یہ جو گناہ گنوائے ہیں ان میں سے تم میں سے کسی کو کوئی شے پڑ گئی، تم میں سے کوئی کسی گناہ میں پڑ گیا۔ کون سے گناہ تھے؟ شرک، اللہ کے ساتھ، زنا، شراب اور چوری، اور اولاد کو ناحق قتل کرنا ظلم، اور اسی طرح بہتان باندھنا، اور اللہ کے احکامات میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، یہ تھی چیزیں، نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ بیعت کی ان چیزوں پہ کہ یہ نہیں کرو گے، تو سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جس کو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ پڑ گیا، ان گناہوں میں کسی گناہ میں جا پڑا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اور اس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی گئی، دنیا میں پکڑ لیا گیا، کوئی عذاب آ گیا اس پہ اسی گناہ کی وجہ سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس گناہ پہ جو دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی یہی اس کا کفارہ ہے، سزا پا لی اس نے جو بھی اللہ نے اس کو دے دی اس کے بدلے میں۔ اور فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں پڑ گئے جو آیت میں گنوائے اور جو حدیث میں گنوائے، فَسَتَرَهُ اللَّهُ، پھر بھی اللہ نے اس کے پردے رکھے۔ توجہ رکھنا، ان گناہوں میں سے گناہ میں پڑ گیا یا پڑ گئی، پھر بھی اللہ نے اس کا ان کا پردہ رکھ دیا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ، تو ارشاد فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ کریں گے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے، مالک ہے، حق، اس کا حق، اور مالک ہونے کے لحاظ سے اللہ کا اس کا حق بنتا ہے عذاب دے، کیونکہ اس نے نافرمانی کی، منع کیا تھا اس نے، اور اللہ جل شان وَإِن شَاءَ غَفَرَ، اور اگر اللہ چاہے تو سب کے باوجود بھی وہ معاف کر دے، جانے دے، وہ مالک ہے، اس کی مشیت پہ ہم کون ہیں آبجیکشن لگانے والے، اعتراض تو کفر اللہ کی ذات پہ کر نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ جو ہم معاشرے میں ایک دوسرے پہ حدیں لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا، یہ غلط ہے۔ ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ یا یہ بالکل جنتی ہے، ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ نہ کہیں جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ دنیا میں کسی کے نہ یہ کریں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مشیت ہو، بے نیاز ذات ہے، وہ تو پروفیشنل زانی کو بھی بخش دیے، پھر کیا کریں گا؟ کتے کی جان بچائی تھی نا اس نے، عورت نے، اسی پہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ بظاہر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے گناہ، وہ بھی حرام کی کمائی تھی نا، اللہ کی مشیت وہ ہم نہیں جانتے، وہ بہت بندہ نیکی اچھائی کی طرف ہے بہت زیادہ، لیکن اللہ کسی گناہ پہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور ہم اس کی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیے نہ۔ کسی بھی معاملے میں کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ یہ ہمارے حق کا نہیں ہے، نام اس کا اختیار نہ بولنے کی اجازت ہے، ورنہ اللہ اس پہ بھی پکڑ لیتا ہے، اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کو طلاق کر دے اس مصیبت میں، حدیث میں الفاظ، یہ اس کا بات، یہ ہوتی تھی بیعت عورتوں کی، اور یہ بیعت ہوتی تھی مردوں کی جو سرکار کے دور میں تھی، یہ بیعت صحابہ نے نہیں، یہ تابعین بھی، تبع تابعین اور تمام اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جس کو پیران پیر ہم کہتے ہیں، اور داتا علی حجویری، مین الدین چشتی اجمیری، یہ جتنے دنیا اسلام کے جلیل ترین مشہور ترین علماء اولیاء گزرے یہ یہی بیعت لیتے تھے، اس کو بیعت تقویٰ اور بیعت توبہ کہتے ہیں، یہ ہوتی تھی بیعت، اور اس بیعت کی بھی کم از کم 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا صحیح العقیدہ سنی عالم، بد مذہب تو خود بد مذہب وہ بیعت کیا کرے گا، وہ خود رات سے ہٹ گیا ہے، وہ بیعت تب کرے گا جب گائیڈنس کی ایبلٹی، رہنمائی کرنے کی فل حیثیت اس میں ہو، وہ تو خارج کر چکا، اہل سنت سے نکل گیا۔ پہلی بات، عالم سنی صحیح اور عقیدہ عالم دین ہونا بیعت کی پہلی شرط ہے، اگر وہ عالم نہیں ہو بیعت نہیں کر سکتا، چاہے جائے ساری رات تہجد پڑھتا رہے، چاہے جائے سارے دن روزہ دار رہے، چاہے جائے ہر وقت ذکر اللہ میں رہے، یاد رکھو۔ دوسری بیعت کی شرط، اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے تک متصل ملا ہوا، سرکار کے نسل خاندانی نسل سے ملتا رہا، کوئی بزرگ ان میں آ گیا وہ ملتا رہا کسی طریقے سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق بولے نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا، کھڑے ہو کے کہیں شراب پی رہا ہے تو ظاہر اس کی بحث کون کرے گا، بے نمازی ہے، جماعت کو چھوڑا ہوا ہے، یہ سنن اور ہدا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے،
پیر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو فاسق کون ہے وہ؟ اس کی تو بیعت ہی جائز نہیں، اس کی بیعت کرنے گناہ حرام ہے. ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. اور چوتھی شرط کہ فاسق بولے نہ ہو، احکام شریعت میں کسی چیز کا ضروریات کا منکر نہ ہو، جہاں ضروری چیزیں ہیں اس کا انکار نہ کرے. جب تک یہ شرائط پائی نہیں جائے گی کوئی کسی کو بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی بیعت ہونا چاہے تو وہ گناہگار ہوگا. یہ ہے معاشی. اب آتے ہیں اصل خرابیوں کی طرف. یہ تو تھی نا بیعت کی شرائط قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ جو میں نے پیش کر دی، یہی ہوتی تھی بیعت. آج جو بیعتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اس قرآن حدیث سے بیان کر دی. اہل سنت کا یہی مسلک و مذہب ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، امام احمد رضا رضی اللہ کا فتاوی رضوی جو حدیث اور قرآن کے آیت سے الحمدللہ بھرا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھیں. اسی پہ پورا رسالہ آپ نے لکھ لیا. کسی نے سوال کیا تھا کہ بیعت کی شریعت کیا ہے، پورا رسالہ لکھا الف سے یا تو مکمل قرآن حدیث سے. اینڈ پتہ کس پہ کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا بیعت ہوا ہے؟ نہیں ابھی تک تو بیعت نہیں، تو گمراہ ہے. گمراہی کا سرٹیفکیٹ ہم نے جمع کر دیا. واجب تھی بیعت؟ نہیں واجب تھی. ہم نے کیوں واجب کر دی؟ نہیں ہوا بیعت، ٹھیک ہے نو پرابلم. آپ کیوں زبردستی بیعت کراتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والے نے فرمایا بیعت کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. اندازہ لگا لیں، زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب. فرض واجب پھر بھی نہیں ہے. ہم واجب کر رہے تھے، ہم کو بیعت نہیں تو ہم کہتے ہیں تو بیعت ہو، تو بیعت کیوں نہیں ہوتا؟ واہ بھائی کمال ہے. آگے بندہ بھی تو دکھاؤ جو بیعت کے قابل ہو، جو یہ ایبلٹیاں رکھتا ہو جو قرآن حدیث میں بیان کی گئی. تو تب وہ بھی تب پھر بھی مستحب، واجب پھر بھی نہیں، پھر بھی زیادہ زیادہ مستحب. لہٰذا اس طرح کی تنگیاں ہم نہ پیدا کریں. ہمارے کوشچن لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہی آپ کی مرید ہوئے، جو میں نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ ہے تو اہل سنت نہیں ہو رہی. خیر شیخ کامل کر لینی چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے. اور یا اللہ کی صحبت بدل کے رکھ دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ بندہ تو ولی ہونا، اس کی شرائط پوری ہو اور بیعت کرے تو اس کا فیض اس کو یہ ملے کہ گاڑیاں کو کوٹھیاں بندرے کو دیکھ کے فیض نہ سمجھا کرے. ہمارے معاشرے میں یہی ذہن میں بن گیا ہے کہ کوئی مصیبت حل ہو گئی، جب بہت بڑی پریشانی ٹلی ہے، جب دنیا کی بہت بڑی نعمتیں ملی ہیں تو تب فیض ہے. حقیقت یہ ہے کہ ولی کامل کا فیض یہ ہوتا ہے جیسا وہ خود ہے، اس کے ارادت مند، اس کے چاہنے والے، اس کی ارادت مند، اس کی مرید وہ بھی ایسے بن جائیں. پھر پتہ نہ چلے کہ اس میں پیر کون ہے کہ مرید کون ہے. ایسا تقویٰ ان سب میں بھر دے تب وہ ہے. اے ولایت ہوتی ہے. وہ بے نمازی ہے، اس کو نماز کا نہیں پتا، اس کو فرائض کا نہیں پتا، اس کو حرام حلال کا نہیں پتا، کسی شے کا نہیں پتا. تو اس کو کیا فیض ملا ہے 100 سال کی 60 سال کی بیعت میں کیا فیض ملا ہے؟ کوئی فیض نہیں، کیونکہ پیچھے سے فیض تھا نہیں، ملا ہی نہیں. فیض ہوتا ہے ملتا نہیں. بجلی میں دیکھیں نا بال میں کرنٹ آ رہا ہے نا، اس کو پاور پیچھے سے بند کرے بند ہو جائے گا. پاور آئے گی تو روشن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے فیض ہے اور اس بندے کو اللہ کے رسول کی طرف سے فیض ملا کھڑا ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف فیض بیعت کرتا ہے اور اس کا فیض اس تک نہیں پہنچ رہا؟ تو سمجھ لیں کہ پیچھے سے اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہے. پیچھے سے فیض اس میں آیا ہی نہیں، اس لیے آگے پہنچا نہیں ہے. یہ بات آخری بات پہ بات ختم کروں گا.